یعنی البقرہ کی آیت نمبر 213. اس میں فرمایا کہ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آیت نمبر 213. اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف سیدھے راستے کی رہنمائی دے دیتا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ جو لفظ ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جبر ہے، خدا چاہے گا تو آپ کو ہدایت ملے گی، نہیں تو ہدایت نہیں ملے گی. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. دیکھیے کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کے کنٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی ایک آیت کو سنگل آؤٹ کر لیں، اس سے مطلب نکالیں تو یہ غلط ہے. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اس کو آپ سنگل آؤٹ کر لیں، کہیں کہ نماز، قرآن تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھو. تو اس قسم کا استدلال جو ہے بالکل لغو ہے، بالکل ایبسرڈ ہے. قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی دوسری آیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پورے کنٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، پوری اسکیم جو قرآن کی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سچائی کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنی آزادی کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کرتا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے آزادی کو مس یوز کرنا اور آزادی کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کرنا، سارا معاملہ یہ ہے، اسی پر سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. جو انسان ایسا کرے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑنے لگے تو اس نے اپنی آزادی کو غلط استعمال کیا. جس آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ پھر لگے لوگوں کو مارنے، تو اس نے اپنی آزادی کو غلط استعمال کیا. جس کو کسی شکایت پیدا ہو جائے تو نفرت کرنے لگے اور اس سے وہ ریونج کی تدبیر سوچنے لگے، تو اس نے اپنی آزادی کو غلط استعمال کیا. اس کے برعکس دیکھیے کہ جس جو آدمی ایسا کرے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرے، اپنی وہم کو کنٹرول کرے، اپنی انا کو کنٹرول کرے، تو اس نے اپنی آزادی کو صحیح استعمال کیا. تو خدا کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے فطرت کے نظام کے مطابق صحیح کام کیا، یعنی خدا نے انسان کو صلاحیت دی کہ وہ سوچے، فطرت کے نقشے کو جانے، صحیح و غلط کے بارے میں رائے بنا سکے. یہ سب فیکلٹی انسان کو دی گئی ہے. انسان سوچ کر سمجھ سکتا ہے کہ کون سا راستہ تباہی کا ہے، کون سا راستہ فلاح کا ہے. تو اپنی سوچ کر دیکھیے، اپنی سوچ کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنا. جو آدمی اپنی سوچ کو پازیٹیو وے میں استعمال کرے گا تو اس نے اپنے کو خدا کی مدد کا مستحق بنا لیا. یہ سارا معاملہ جو ہے اس طریقے سے ہے کہ جو آدمی اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو نگیٹو رخ پر چلائے
اس نے اپنے آپ کو خدا کی مدد سے محروم کر لیا، تو اس کو کبھی بھی سچائی کا راستہ دکھائی نہیں دے گا، وہ صراط مستقیم پر نہیں چل پائے گا۔ تو سارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بار بار طرح طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، وہ سچویشن ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی آپ کو پرووک کر دے تو ایک سچویشن کریٹ ہوئی، کوئی آدمی آپ کو گالی دے دے، کوئی بھی ایسی بات کرے جس سے آپ پرووک ہو جائیں، تو ایک سچویشن کریٹ ہوئی، ٹیسٹ کی سچویشن۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جائیں۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جائیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ماسٹر آف سچویشن بننا ہے، سلیو آف سچویشن نہیں بننا ہے۔ سچویشن کو مینیج کرنا ہے۔ ماسٹر آف سچویشن بننے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ سوچیں کچھ تھم کر کے، رک کر کے۔ آپ کے اندر جب ریونج کی آگ بھڑکے تو آپ اپنے کو تھامیں، اپنے کو کنٹرول کریں اور سوچیں۔ یعنی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کر اپنی رائے بنانا، سوچ سمجھ کر اپنا رویہ متعین کرنا، یہ ہے انسان کی ذمہ داری۔ چونکہ انسان کے اندر خدا نے یہ صلاحیت، یہ استعداد دی ہے، اس لیے وہ ایسا کرنا ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایسا کرے۔ جیسے کہ مجھے پیاس لگی تو گلاس موجود ہے، میرے ہاتھ میں خدا نے طاقت دی ہے کہ میں ہاتھ کو یہاں لے جاؤں، گلاس کو پکڑ کے یہاں لے آؤں اور گلاس کو پانی پیوں۔ تو پیاس تو اندر پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ خدا نے مجھے آنکھ دی کہ میں گلاس کو دیکھوں، ہاتھ دیا کہ میں گلاس کو پکڑوں۔ تو یہ مجھے کرنا پڑے گا خود۔ اگر میں ہاتھ کو حرکت نہ دوں، گلاس کو اپنے ہاتھ سے نہ پکڑوں، گلاس کو اپنے منہ تک نہ لے جاؤں، تو ظاہر ہے کہ میری پیاس نہیں بجھے گی۔ اسی طرح سے خدا نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ سوچ سکے، چیزوں کو اسس کر سکے، چیزوں کو انالیسس کر سکے وہ۔ تو جو آدمی صحیح ڈھنگ سے انالیسس کرے، یعنی اپنی اس فیکلٹی کو، سوچنے کی فیکلٹی کو صحیح طور پر استعمال کرے، جیسے میں اپنے ہاتھ کو صحیح طور پر استعمال کیا تو میں نے گلاس کو پکڑا، اس کو منہ تک لے گیا اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ تو میں نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا، اپنی آنکھ کو استعمال کیا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر سوچنے کی طاقت رکھی گئی ہے، اسس کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے، انالیسس کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے۔ اس طاقت کو آپ کو استعمال کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ تو جب آپ اس طاقت کو استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کو دکھائی پڑے گا کہ ریونج کا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، نفرت کا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، نیگیٹو تھاٹ میں پڑ جائیں، نیگیٹو تھاٹ میں جینا، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی عقل یہ بتائے گی، آپ اپنی سوچ کے ذریعے یہاں تک پہنچیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ یہ ارادہ کریں گے کہ مجھے صحیح راستے پہ چلنا ہے، تو فوراً خدا کی مدد آپ کو آ جائے گی، کیونکہ خدا کی مدد، خدا کی تقویت کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ہر سچویشن جو کریٹ ہوتی ہے وہ
دو چوائس کے بیچ میں کھڑا کر دیتی ہے. نیگیٹو رسپانس، پازیٹیو رسپانس. یعنی غصہ آیا تو یا تو غصے کو ہم نفرت بنا دیں یا ہم غصے کو فارگیو کر دیں. جب غصہ آیا تو ہم دو چوائس کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. یا تو ہم اس کو غصے کو بھلا دیں، غصے کو پی جائیں، یا غصے کو ہم نفرت بنائیں، انتقام بنائیں. تو دیکھیے، یاد رکھیے کہ زندگی نام ہے ڈفرینٹ سچویشن میں جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں پورا اترنے کا. اور ایک لفظ میں یہی ہے کہ ہر سچویشن میں یا تو آدمی نگیٹو رسپانس دیتا ہے یا پازیٹیو رسپانس دیتا ہے. اگر آدمی نے نگیٹو رسپانس دیا تو وہ خدا کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اگر آدمی نے پازیٹیو رسپانس دیا تو اس کو خدا کی ہدایت ملے گی. تو نگیٹو رسپانس دینے والا صراط مستقیم سے دور چلا جاتا ہے، اور سچویشن میں پازیٹیو رسپانس دینے والا اس کو صراط مستقیم کی توفیق ملتی ہے اور وہ صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جاتا ہے.